اس وقت آپ کی خدمت میں حضور ایداللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی وہ تقریر پیش کی جا رہی ہے جو کہ آپ نے انگلستان پہنچ کر فرمائی۔ یہ تقریر 30 اپریل 1984 کو ریکارڈ کی گئی۔ ملاحظہ کیجیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ کو اتنی عالمگیر وسعت اور ترقی عطا فرمائی ہے کہ اب جماعت احمدیہ کے لیے ہر دن ایک تاریخی دن بن گیا ہے۔ ہر طلوع ہونے والا دن جماعت احمدیہ عالمگیر کے لیے غیر معمولی ترقیات اور وسعت کا پیغام لے کر آتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر دن جماعت کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض ایسے دن ہیں جن کو جماعت احمدیہ کی تاریخ میں خصوصی اہمیت حاصل ہے، اور ان دنوں میں سے ایک دن 30 اپریل سن 1984 کا دن۔ یہ وہ دن ہے جب ہمارے محبوب امام سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز پاکستان سے ہجرت فرما کر انگلستان میں تشریف لائے۔ یہ دن حضور کا یہاں پر تشریف آوری کا دن۔ اس دن کے بارے میں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بارہا اپنے ارشادات میں اس کی تفاصیل بیان کی ہیں، خاص طور پر جن حالات میں پاکستان سے آپ کو روانہ ہونا پڑا، بالخصوص 26 اپریل سن 1984 کو جب پاکستان کے آمر جنرل ضیاء الحق نے ایک آرڈیننس جاری کیا جس کے نتیجے میں امام جماعت احمدیہ کے لیے یہ ممکن نہ رہا کہ وہ جماعت کے افراد کو کوئی ہدایات دے سکیں یا ان سے رابطہ رکھ سکیں۔ اس موقع پر حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جماعت کے وسیع تر مفاد میں اور خلافت احمدیہ کی عظیم ذمہ داریوں کو نہایت شان و شوکت کے ساتھ ادا فرمانے کے لیے یہ فیصلہ فرمایا کہ آپ اس ملک سے ہجرت فرما جائیں۔ چنانچہ 30 اپریل کو حضور کی لندن میں آمد ہوئی۔ جن حالات میں پاکستان سے حضور کی روانگی ہوئی، اس کی تفاصیل حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اس سے پہلے متعدد مواقع پر خود بیان فرما دی ہے۔ حضور کے بارے میں ایک انگریز مصنف مسٹر این ایڈمسن نے اے مین آف گاڈ کے نام سے جو کتاب لکھی ہے، اس میں بہت ساری تفاصیل چھپ چکی ہیں اور شائع ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ حضور نے اپنی متعدد مجالس عرفان میں بھی ان حالات کا ذکر فرمایا اور اس پس منظر کی تفصیل بیان فرمائی اور ان سب امور پر روشنی ڈالی جن میں حضور کو پاکستان سے ہجرت کرنی پڑی۔ اس کے علاوہ 30 اپریل 1994 کو، یعنی جب آپ کے یہاں پر تشریف لانے پر پورے 10 سال مکمل ہوئے، تو حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے پروگرام ملاقات میں اس سارے پس منظر کی تفصیل ایک بار پھر انگریزی میں بیان فرمائی۔ یہ سب تفاصیل پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں۔ مجھے اس وقت آپ کے سامنے اس تاریخی دن کی کچھ کیفیت بیان کرنی ہے جب حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز لندن میں تشریف لائے۔ اس کا آغاز میں اس طرح کرتا ہوں کہ 29 اور 30 اپریل کی رات کو، رات کے قریباً 3 بجے، میں لندن مشن کے ساتھ منسلک اپنے اپارٹمنٹ میں سویا ہوا تھا۔ جب ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، میں نے ٹیلی فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے محترم مولانا مسعود احمد صاحب جیلمی مرحوم و مغفور بول رہے تھے۔ السلام علیکم کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا آپ تیار ہو جائیں۔ میں نے کہا میں تیار ہوں، لیکن کس لیے؟ وہ فرمانے لگے کہ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز آپ کے پاس آ رہے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ حضور کو لندن سے روانہ ہوئے 4 گھنٹے سے زائد وقت ہو چکا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر میں قریباً 5 گھنٹے کے بعد انگلستان کے وقت کے مطابق 8 بجے حضور لندن تشریف لائیں گے۔ اس سلسلے میں چند ہدایات دی اور چند امور کا ذکر ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں ضروری تیاری کر لی جائے۔
یہ فون سنتے ہی میرے دل پر جو کیفیت ہوئی، طاری ہوئی، اس کو لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی آمد انتہائی بابرکت ہے، لیکن اس آمد کے ساتھ ساتھ جو عظیم ذمہ داریاں ساری جماعت کے کندھوں پر آ رہی تھی، ان کے فکر سے ایک عجیب کیفیت آ رہی تھی۔ میں نے اپنی اہلیہ کانتا شاہدہ سے اس کا ذکر کیا، ہم دونوں اٹھے اور کچھ اور کرنے سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور 2 نفل ادا کیے کہ اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری میں ہمیں سرخروئی عطا فرمائے، اور حضور کا یہاں تشریف لانا ساری جماعت کے لیے عظیم الشان برکات کا حامل ہو اور وسیع تر فتوحات کے دروازے کھلتے چلے جائیں۔ اس کے بعد میں نے برطانیہ کے نیشنل پریزیڈنٹ محترم چودھری انور احمد صاحب کاہلوں کو فون کیا، انہیں بھی اس بات کی اطلاع براہ راست مکرم مسعود احمد صاحب جیل میں سے ہو چکی تھی، اور چند امور ہم نے آپس میں طے کیے۔ اس کے بعد ہالینڈ مشن کو اطلاع دی گئی کہ وہ بھی اس کے لیے تیاری کریں، انہیں ضروری قوائف بتائے گئے، اور یہ ہدایت دی گئی کہ ہالینڈ مشن میں ہر وقت کوئی نہ کوئی دوست ڈیوٹی پر مقرر ہونے چاہیے جن کو پوری صورتحال کا علم ہو اور ہمارے ساتھ ان کا رابطہ رہے۔ انہیں ہدایات دینے کے بعد پھر مجلس عاملہ انگلستان کے دیگر احباب کو اطلاع دی گئی، اور سب کی خدمت میں یہ ہدایت کی گئی کہ وہ فوری طور پر ایک مجلس عاملہ کے ہنگامی اجلاس کے لیے مسجد میں آئیں۔ تقریباً 4:45 بجے فجر کی نماز ہوئی، اور اس کے بعد یہاں پر مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا۔ اس عرصے میں دوستوں کو کانوں کان یہ خبر پھیلنی شروع ہوئی کہ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ چنانچہ یہ خبر پھیلتے ہی اور دوستوں تک پہنچتے ہی بڑی کثرت کے ساتھ ٹیلی فون یہاں پر آنے شروع ہوئے۔ جو ہی میں نے پہلے ٹیلی فون پر اطلاع سنی، اس کے بعد میری اہلیہ نے اور میں نے مل کر اپنے گھر کے سارے سامان کو مختلف کپڑوں میں باندھا، کسی چادر میں، کسی میز پوش میں، کسی ڈبے میں ڈالا، اور فوری طور پر حضور کی رہائش کے لیے اپنے مکان کو خالی کیا۔ ایک دوسرے مبلغ میرے ساتھ محترم نسیم احمد صاحب باجوہ رہتے تھے دوسرے فلیٹ میں، انہیں ایک احمدی دوست کے گھر میں منتقل کیا گیا۔ خود اتفاق سے اس وقت جماعت کا مہمان خانہ جو 49 گریسن ہال روڈ پر واقع ہے وہ اتفاق سے خالی تھا۔ میں نے اپنی رہائش اس جگہ پر منتقل کی اور حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے لیے اپنے اس سارے فلیٹ کو پوری طرح خالی کیا۔ اتنی دیر میں لجنہ کی نمائندگان، ساری خواتین وہاں پر پہنچ گئیں، انہوں نے گھر کی صفائی کے کام کو شروع کیا، کچن کو صاف کیا گیا، بیڈ روم کو ٹھیک کیا گیا، ہر قسم کی صفائی اور حضور کی آمد کے لیے جس طرح گھر کو بہترین طور پر تیار کیا جا سکتا ہے تیار کیا گیا۔ میں اپنے دفتر میں آیا جو نیچے منزل پر واقع ہے، فوری طور پر وہاں پر خدام اس وقت تک تشریف لے آئے تھے، ان کی مدد سے دفتر کے سارے ساز و سامان کو، کتابوں کو، فائلوں کو اکٹھا کر کے دوسری جگہ منتقل کیا اور اس دفتر کو حضور کی آمد کے لیے پوری طرح تیار کیا۔ اتنی دیر میں نماز فجر کا وقت ہوا، نماز فجر ادا کی، اس کے بعد مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا جس میں مختلف ذمہ داریاں مختلف دوستوں کے سپرد کی گئیں کہ کس نے کیا کام کرنا ہے۔ ایک عجیب کیفیت تھی جس میں وہ وقت گزر رہا تھا، اور سب دوست ہر کام کے لیے اس طرح پوری طرح مستعد تھے۔ جس دوست کے سپرد جو کام کیا گیا فوری طور پر اس پر کمر بستہ ہو گیا۔ چنانچہ حفاظت کے سلسلے میں ڈیوٹی لگائی گئی، کھانے کی تیاری کے سلسلے میں ڈیوٹی لگائی گئی، باقی یہاں پر مسجد میں استقبال کے لیے انتظام کیا گیا، کس دوست نے ایئرپورٹ پر جانا ہے اس کا اہتمام کیا گیا، اور یہ سارا پروگرام طے کرنے کے بعد قریباً 8 بجے ہم منتظر تھے کہ اب ہالینڈ سے یہ اطلاع آئے گی کہ حضور انور وہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ لیکن عجیب اتفاق ہوا کہ اس اطلاع ملنے میں بہت تاخیر ہوئی، اور یہ وقت مجھے آج تک یاد ہے، انتہائی بے چینی اور اضطراب کا وقت تھا۔ خدا جانے کیا ہوا، کیوں جہاز اپنے وقت پر نہیں پہنچا۔ اس کی تفصیل تو بعد میں معلوم ہوئی کہ کراچی سے جہاز کی روانگی میں تاخیر ہوئی تھی۔ حضور نے KLM کے جہاز پر سفر فرمایا جو براہ راست کراچی سے ایمسٹرڈیم آنے والا تھا، لیکن روانگی میں تاخیر کی وجہ سے اس کی آمد میں تاخیر ہوئی۔ اس پریشانی کے وقت میں بار بار ہالینڈ مشن میں فون کیا جاتا رہا، اور ہر بار یہی اطلاع ملتی کہ ابھی جہاز نہیں آیا، اور یہ وقت مجھے اب بھی یاد ہے کہ انتہائی اضطراب کی حالت میں گزرا کہ خدا کرے جلد خیریت کی خبر آئے۔ اتنی دیر میں ایک دوست اندر سے دوڑے ہوئے آئے کہ ٹیلی فون آیا ہے ہالینڈ سے، اور حضور کا ٹیلی فون ہے۔ تو میں بھاگا بھاگا اندر گیا، تو اس سے پہلے محترم چودھری انور احمد صاحب کالوں سے بات ہو چکی تھی، ایک دو اور دوستوں سے بات ہوئی، پھر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے عذرائے شفقت مجھے یاد فرمایا اور مجھ سے بات ہوئی، اور حضور نے یہ فرمایا کہ الحمدللہ ہم خیریت سے پہنچ گئے۔ لیکن حضور کی آواز سن کر، السلام علیکم سن کر، اور حضور کی خیریت کی خبر سن کر دل پر ایک عجیب کیفیت آ رہی۔
خوشی اور مسرت بھی، اور یہ کہ ہمارا پیارا آقا اب ہمارے بالکل قریب پہنچنے والے ہیں۔ تو مختصر فون کے بعد حضور نے فرمایا کہ ہم نے اپنے پروگرام میں کچھ تبدیلی کی ہے، اس کی تفصیل آپ کو بریگیڈیئر وکیل زمان صاحب بتائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے فون لیا اور ان سے مزید بات ہوئی۔ یہ یاد رہے کہ حضور کے اس تاریخی سفر میں حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے ساتھ حضور کی بیگم صاحبہ نور اللہ مرکدہ اور حضور کی 2 بچیاں اور محترم بریگیڈیئر وکیل زمان صاحب اور محترم چودھری حمید نصر اللہ صاحب امیر جماعت احمدیہ لاہور شامل تھے۔ تو حضور سے فون پر بات کرنے کے بعد پھر ہمیں تسلی ہوئی، نئی فلائٹ کا ہمیں علم ہو گیا، اور اس سے اطمینان کے بعد ہم لندن مسجد سے حضور کی استقبال کے لیے روانہ ہوئے۔ ایئرپورٹ پر جماعت کے نمائندگان موجود تھے، ان میں محترم چودھری انور احمد صاحب کالون جو نیشنل پریزیڈنٹ تھے وہ بھی وہاں پہ آ گئے، اور اسی طرح صدر لجنہ اماء اللہ محترم مسز ڈاکٹر عبدالسلام صاحبہ اور محترم مسز شاہ نواز صاحبہ، اور اسی طرح چند ایک اور خواتین جن کو انتخاب کیا گیا تھا وہ بھی ایئرپورٹ پر موجود تھیں۔ اور جماعت کی طرف سے خاکسار بحیثیت امیر جماعت احمدیہ برطانیہ، اس کے علاوہ محترم چودھری ہدایت اللہ صاحب بنگوی جو جنرل سیکرٹری تھے جماعت احمدیہ کے مرحوم و مغفور، وہ بھی وہاں پر تشریف لے گئے، اور اسی طرح مکرم محمد اسلم صاحب جاوید جو ان دنوں نیشنل قائد تھے مجلس خدام الاحمدیہ UK کے، وہ بھی وہاں پر ایئرپورٹ پر ساتھ تھے۔ تو اس کے علاوہ چند اور دوست بھی تھے، لیکن حضور کی استقبال کے لیے جن دوستوں کو اندر جانے کا موقع ملا ان میں خاکسار کے علاوہ محترم چودھری ہدایت اللہ صاحب بنگوی، محترم محمد اسلم صاحب جاوید اور KLM کے خصوصی آفیسر تھے جن کو خاص طور پر اس ڈیوٹی پر متعین کیا گیا تھا۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز جہاز سے باہر تشریف لائے، ہم جہاز میں حاضر ہو کر ہم نے حضور سے ملاقات کی۔ سب سے پہلے شرف مصافحہ حاصل کرنے کا موقع ملا۔ یہ ایک بہت بڑا، ایک ایسا عجیب لمحہ تھا جس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ حضور انور کے چہرے پر ایک عجیب بشاشت، ایک عجیب رونق اور ایک عجیب عزم تھا جو دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اگرچہ لمبے سفر کی تھکان کی وجہ سے کپڑے اس طرح صاف نہیں تھے، نئے استری کیے ہوئے نہیں تھے، اور پگڑی بھی کچھ میلی نظر آتی تھی، اور آنکھوں میں کچھ سرخی نظر آتی تھی جو بتا رہی تھی کہ کئی دنوں سے حضور کی نیند پوری نہیں ہوئی۔ تھکان کے آثار تھے، لیکن یہ تھکان اور کوفت اپنی جگہ، لیکن ان سب پر غالب جو چیز تھی وہ حضور کا ایک آہنی عزم اور ایک مستقل رہنے والی بشاشت اور رونق تھی۔ بڑے اتفاق کے ساتھ حضور سے ملاقات ہوئی، باقی سب دوستوں سے ملے اور سب سے فردن مصافحہ کیا، اور KLM کے آفیسر سے حضور نے جس بے تکلفی سے گفتگو شروع کی وہ حضور کے عزم اور ہمت کی آئینہ دار ہے۔ حضور نے فوراً فرمایا، جیسے ایک انگریز سے ملتے ہوئے انسان پوچھتا ہے کہ ہاؤ از دی ویدر، کہ موسم کیسا ہے۔ بڑی بے تکلفی سے باتیں کرتے ہوئے باہر تشریف لائے، اور اسی آفیسر نے حضور سے پاسپورٹ لیے، 2 منٹ کے اندر فوری طور پر ویزا لگ گیا، کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوئی، اور اس کے بعد حضور فوری طور پر باہر تشریف لے آئے۔ جب باہر تشریف لے آئے تو سارے دوستوں کے درمیان حضور کھڑے ہیں، بڑی بے تکلفی اور اطمینان کے ساتھ، اور باقی جماعت کے دوستوں کو اس وقت حضور کی حفاظت کی فکر ہو رہی تھی، اور خدام چاروں طرف انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی چند منٹ میں کاریں آئیں گی۔ چنانچہ کاریں آئیں اور اس میں روانہ ہوئے۔ لندن مسجد، وہاں سے ایئرپورٹ سے روانہ ہو کر ہم لندن مسجد پہنچے۔ مجھے یاد ہے قریباً 12:30 سے 11 بجے کے قریب حضور کی آمد ہوئی، اور 12:30 سے تھوڑی دیر پہلے حضور یہاں لندن مسجد تشریف لائے۔ یہاں پر اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں احباب دور و نزدیک سے جمع ہو چکے تھے، لندن ہی نہیں بلکہ دور دور سے جہاں تک ممکن ہو سکا دوست وہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ سارے دوست لائنوں میں کھڑے ہوئے تھے بڑے انتظام کے ساتھ۔ حضور کے آنے پر بڑے فرت مسرت سے نعرے لگائے گئے۔ حضور نے حضرت بیگم صاحبہ تو اوپر تشریف لے گئیں، جہاں پر خواتین نے آپ کا استقبال کیا، اور حضور نے فردن سب دوستوں کو شرف مصافحہ عطا فرمایا، اور ایک ایک سے ملنے کے بعد حضور پھر اندر تشریف لے گئے۔ اور جانے سے پہلے حضور نے رستے میں ہی مجھے پوچھا تھا کار میں کہ ظہر کی نماز کتنے بجے ہوتی ہے؟ غالباً 1 بجے ہوا کرتی تھی۔ حضور نے فرمایا میں فوراً آتا ہوں، اور آنے کے چند منٹ کے بعد حضور نے پہلی نماز ظہر کی امامت فرمائی۔ اس امامت کے وقت جب حضور کی آواز سے زبان سے اللہ اکبر کے الفاظ نکلے تو ایک عجیب کیفیت تھی۔ حضور کی آواز میں بھی ایک سوز تھا، اور سننے والوں کے دلوں کی بھی ایک عجیب کیفیت تھی۔ نماز کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں عصر کے بعد دوستوں سے خطاب کروں گا، اس کے لیے انتظام کر لیا جائے اور دوستوں کو اس کی اطلاع کی جائے۔ چنانچہ حضور اس کے بعد اپنے رہائش گاہ میں تشریف لے گئے، کھانا کھایا، کچھ آرام کیا۔ عصر کی نماز کے لیے جب حضور تشریف لے آئے تو حضور اس وقت
نہانے کے بعد کپڑے تبدیل ہو چکے تھے. حضور کے چہرے پر ایک غیر معمولی رونق اور بشاشت اور ایک خاص کیفیت تھی. اس موقع پر نماز عصر کے بعد حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے چند دوستوں کو ملاقات کا موقع دیا. کھڑے کھڑے چند منٹ کے لیے مسجد میں گفتگو ہوئی. اس موقع پر چند ایک تصاویر لی گئیں جو اس وقت آپ کو دکھائی جا رہی ہیں. تو یہ چند منٹ کی ملاقات تھی. اس کے بعد حضور اپنے دفتر میں تشریف لے آئے اور حضور نے فرمایا کہ چند اہم ملکوں سے فوری طور پر رابطہ کروایا جائے. چنانچہ خاکسار کو موقع ملا تو ان سارے ملکوں سے فردن میں نے رابطہ کیا ٹیلی فون پر, اور حضور نے سب کو اپنی خیریت کی, اپنی آمد کی اطلاع دی اور ضروری ہدایات دیں. تو چند منٹ کے اندر اندر یہ ساری کارروائی مکمل ہوئی, اور اس کے بعد حضور نے دفتر کے سلسلے میں بعض اور ہدایات دیں, دفتر کا جائزہ لیا, اور پھر اس کے بعد وہ وقت آیا جب حضور نے احباب سے خطاب فرمایا. یہ حضور کا تاریخی خطاب جو 30 اپریل سن 1884 کو محمود ہال میں منعقد ہوا, جو لندن مسجد کے ساتھ ملحقہ ایک عظیم ہال ہے. یہ ہال اس وقت تک احباب جماعت سے پر ہو چکا تھا. مستورات نصرت ہال میں تھیں اور احباب محمود ہال میں تھے. لندن ہی نہیں بلکہ دور دور کے علاقوں سے بھی احباب بڑی کثرت سے اس وقت تک تشریف لا چکے تھے. ہال میں جیسے محاورتاً کہا جاتا ہے کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی, یہ حقیقت ہے کہ کسی زائد آدمی کے لیے وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. پوری طرح ہال بھرا ہوا تھا. اور حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز اس موقع پر اسٹیج پر تشریف لائے, اور تلاوت کے بعد حضور نے خطاب شروع فرمایا. خطاب میں سب سے پہلے تو حضور نے انگریزی میں خطاب شروع فرمایا. تشہد اور تعوذ کے بعد حضور نے انگریزی میں خطاب فرمایا, کیونکہ حضور کی اصولی ہدایت یہ ہے کہ خطاب انگریزی میں ہونا چاہیے, انگریزی دان ملک میں. لیکن اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ یہ خصوصی موقع ہے جس کی بنا پر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ خطاب اردو میں ہو. اس کی تفصیل حضور نے خود انگریزی میں بیان فرمائی, اور انگریزی دان دوستوں سے معذرت کے ساتھ یہ فرمایا کہ اب میں بقیہ خطاب اردو میں کروں گا. اس کے بعد حضور نے خطاب فرمایا. حضور کا یہ خطاب قریباً 1 گھنٹے سے چند منٹ زائد جاری رہا. اردو خطاب پورا 1 گھنٹے کا ہے, قریباً 1 گھنٹے کا ہے, اور اس سے پہلے چند منٹ کے لیے حضور نے انگریزی میں خطاب فرمایا. اس خطاب کے دوران جو کیفیت تھی اور جو ایک خاص منظر کیفیت حضور کے چہرے مبارک پر نظر آتی تھی, اس کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں. جس وقت آپ اس موقع کی تصاویر دیکھیں گے تو آپ خود اندازہ کریں گے. حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص اس وقت گوش بر آواز آقا بنا ہوا تھا. انتہائی خاموشی کے ساتھ حضور کی ہر بات کو سنا جا رہا تھا, اور اس بڑی توجہ کے ساتھ دوست اس کو سن رہے تھے. حضور نے نہایت ایمان افروز خطاب فرمایا جو انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اس خطاب کے دوران میں ضمناً یہ ذکر کر دوں کہ چونکہ حضور کی آواز بیٹھی ہوئی تھی, اس کی حضور نے وجہ بیان فرمائی. اس کے لیے حضور کی خدمت میں کعوہ پیش کیا جاتا تھا, تو کعوہ حضور کے منشا سے زیادہ گاڑھا بن جاتا تھا. تو 3-4 دفعہ حضور نے خطاب کے دوران اس بات کا ذکر فرمایا کہ یہ کعوہ جو ہے یہ کافی زیادہ گاڑھا بن گیا ہے, اس کو ہلکا بنانا چاہیے. تو یہ احباب بھی بعد میں سماعت فرمائیں گے. تو بہرحال یہ اس دن کی ایک مختصر سی کیفیت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے. اس کے بعد اب ہم آپ کی خدمت میں اس موقع کا یہ خطاب پیش کریں گے. افسوس ہے کہ اس موقع پر ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہو سکی, اس لیے آڈیو ریکارڈنگ کی مدد سے اور تصاویر کی مدد سے ہم یہ خطاب اب MTA عالمگیر کے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اس خطاب کے موقع پر حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے تشہد اور تعوذ کے بعد سب سے پہلے انگریزی میں خطاب فرمایا, اور اس کے بعد اردو میں خطاب شروع کرتے ہوئے فرمایا. لیجیے سماعت فرمائیے. ٹھیک تھا. میں نے کئی لوگوں پر نماز کے بعد ان کو بڑی بلند آواز سے مخاطب کر کے ان کی بیداری کے لیے, ان کے حوصلے کے لیے الفاظ کہے, اور اس سے زیادہ ان کو نظم و ضبط سکھانے کے لیے الفاظ کہے, جس کے لیے میں مجبور تھا. کیونکہ جو کیفیت پیدا ہوئی ہے پاکستان کے احمدی کے دل میں, وہ ایسی حیرت انگیز ہے کہ باہر کی جماعتیں اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتی. کم سے کم 100 گنا زیادہ انرجی ان کے اندر پیدا ہو چکی ہے, اور جو قربانی کا جو جذبہ ہے وہ اس طرح اچھل رہا ہے کہ یہ سوال نہیں تھا کہ ان کو کہا جائے حوصلے میں رہو, یہ سوال تھا کہ ان کو واسطے دے دے کر اہل بیت کے اور خدا کے واسطے دے دے کر میں نے ان کو روکا کہ ایک احمدی نے بھی کوئی غیر ذمہ دار حرکت نہیں کرنی. تم نے مجھ سے عہد کیا ہوا ہے کہ میری ہر بات کو تسلیم کرو گے خدا اور اس کے رسول کے نام پر. اس لیے جب تک میں اجازت نہ دوں, جب تک میں تمہیں نہ بتاؤں
کہ ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے اور کس طرح ہم نے جد و جہد کرنی ہے عظیم شان، اس وقت تک تم نے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرنا. صرف میں تمہیں خدا کے حضور رونے کی اس وقت اجازت دے رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں دیتا. اور نتیجہ یہ تھا کہ سارے پاکستان کی مسجدوں میں ایک کیفیت تھی، اس پر بغیر ہو رہا ہے صبح شام. چھوٹی سی چھوٹی مسجد کی بھی یہی کیفیت تھی، بڑی سے بڑی مسجد کی بھی یہی کیفیت تھی اور ہے کہ یونس کی قوم نے کیا گریہ ازاری کی ہوگی جو آج مسیح موعود علیہ السلام کے غلام اس وقت گریہ ازاری کر رہے ہیں. اور میں نے ان کو بتایا کہ میں جو تمہیں روک رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں تمہارا صبر صرف آسمان کی طرف روانہ ہوگا. جب سارے راستے بند کر دیے جائیں ایک عظیم شان طوفان کے، ایک عظیم شان قوت کے، تو وہ تو توڑ دیا کرتی ہے برتنوں کو. جب تک راستہ نہ بتایا جائے کہ کس راستے پہ تم نے نکلنا ہے. اور وہ راستہ میں نے معین کیا، مجھے بتانا پڑا کہ وہ راستہ ہے دعاؤں کے ذریعے آسمان کی طرف رخ کرو اور اس قوت اور زور اور درد کے ساتھ دعائیں کرو کہ آسمان کے کنگرے لرزنے لگے تمہاری دعاؤں کے ساتھ. اور تم نے اپنے غم کی حفاظت کرنی ہے، کسی قیمت پر اس غم کو نہیں مرنے دینا، یہاں تک کہ خدا کی تقدیر تمہارے غم کو خوشیوں میں بدل دے. یہ دور ہے ہمارے لیے دکھوں کا دور، اور یہ مقدس دکھ ہے. میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو میں ایک عظیم شان انقلاب دیکھ رہا ہوں. تمہارے اندر ایک دن کے اندر اتنی روحانیت پیدا ہو گئی کہ سینکڑوں سال کی نصیحتیں وہ روحانیت پیدا نہیں کر سکتی تھی. یہ اللہ کی تقدیر نے کام کیا. یعنی سارے دنیا کے غم بھول گئے، سارے مقاصد بھول گئے، ساری زندگیاں حاضر کرنے کے لیے جماعت وہاں بیٹھی ہوئی. لوگ کہتے ہیں کہ اجازت ہو تو لاکھوں آدمی ایک دن میں ذبح ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اس قوم کو پتہ ہی نہیں کہ ہم چیز کیا ہیں. نعرے نہیں لگائیں اس وقت، کیونکہ اس وقت نظم و ضبط کی باتوں کا وقت ہے. ہوش کے ساتھ، بڑے گہرے سوچ اور فکر کے ساتھ ہم نے ایک لائحہ عمل طے کرنا ہے. اور میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کس دور میں جماعت داخل ہوئی ہے. اس لیے اس وقت مجھے کوئی نعرہ نہیں چاہیے. ہاں رات کو اٹھیں اور جو بھی روزگاری جتنی چاہیں کریں، قیامت مٹا دیں شک اس وقت، وہ ٹھیک ہے. لیکن نعروں کے ذریعے آپ اپنے جوش نکال دیں، مجھے تو ایسی اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے ان باتوں کی. ایک ایک اونس انرجی کا ہم نے صحیح مقصد پہ خرچ کرنا ہے. ایک ذرہ بھی انرجی کا غلط مقصد پہ ضائع نہیں ہونے دینا، کیونکہ کام بہت زیادہ ہے اور ایک ایک ذرے کی ہمیں طاقت کی ضرورت پڑے گی. اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے وقتی جوش کی تو ضرورت ہی نہیں. وہ ناکام آیا کرتے ہیں قوموں کے، یہ تو جہالت کے قصے ہوتے ہیں کہ چند دن شور مچا دیا اور پھر آرام سے بیٹھ گئے. ہم نے تو ایسی پلاننگ کرنی ہے کہ 100 سال 1000 سال بھی اگر ہمیں مسلسل قربانیاں دینے پڑیں تو دیتے چلے جائیں گے. اور نہ اللہ کی تقدیر سے شکوہ کرنا ہے، نہ ظالموں کی طرف دیکھنا ہے کہ وہ ہم پر رحم کریں. صرف اور صرف خدا پر نظر رکھنی ہے اور پلاننگ ایسی کرنی ہے کہ مسلسل محنت کے ساتھ بغیر تھکے اپنا کام کرتے چلے جائیں اور خدا کا کام خدا پہ چھوڑیں. تو مالک ہے، جب چاہے گا اس کا فیصلہ آئے گا. اور جب اس کا فیصلہ آیا کرتا ہے تو بڑے بڑے قوموں کے پہاڑ بھی ٹکنا شروع ہو جایا کرتے ہیں. طاقت نہیں ہوتی کسی دنیا کی طاقت، کسی کی مجال نہیں ہوا کرتی کہ خدا کی تقدیر کے سامنے روک مانگ کے کھڑا ہو جائے. اس لیے ہوش کے ساتھ بات سنیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. آواز بہت تیز ہے، یہ تو اتنا گاڑا ہے کہ 2-3 منٹ کے بعد نیند خراب ہو جائے گی. بالکل ہلکا جو موتیا سرنگ ہوتا ہے نا، میلا تھا پانی بس. وہاں جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں پاکستان میں کسی احمدی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ زبان سے یا ایسے ذریعے سے جس میں زبان یا تحریر نہ بھی استعمال ہو، لیکن اس کی بیئرنگ، اس کے چال چلن اس کو مسلمان ظاہر کرتا ہو. اگر وہ ایسا کرے گا تو 3 سال کے لیے پاکستان کے قانون کے مطابق جیل میں بھجوانے جانے کے لائق ہوگا. اور صحابہ کرام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق وہ کوئی دعائیہ کلمات ایسے استعمال نہیں کر سکتا جو قرآن نے سکھائے ہیں.
اور کوئی قرآنی اصطلاح استعمال نہیں کر سکتا باوجود یہ ایمان رکھنے کے کہ قرآن میرے لیے واجب التعمیل ہے اور اس کا حکم مجھ پر میرے لیے ماننا ضروری ہے. اذان نہیں دے سکتا. اور یہ ساری باتیں جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قرآن یا خدا کی محبت ثابت ہوتی ہو، یہ اس لیے وہ کہتے ہیں ہم مجبور کر رہے ہیں تمہیں کہ اس سے دل آزاری ہوتی ہے. اور قانون کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ قانون اس لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ قادیانیوں کو اسلام دشمن سرگرمیوں سے روکا جائے. اور اسلام دشمن سرگرمیوں کی تعریف یہ ہے کہ اذان نہیں دیں گے، وہ اسلامی اصطلاحیں استعمال نہیں کریں گے، عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہیں گے، یہ اسلام دشمن سرگرمیاں ہیں. تو ساری ڈکشنری کی کیا پلٹ دی گئی ہے. سارے مضامین میں ایک ایسا انقلاب آ گیا ہے کہ خرد کا نام جنون رکھ دیا، جنون کا خرد. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. صرف حسن کرشمہ ساز کا لفظ یہاں اوپرا ہے، باقی باتیں وہی ہیں. یہ جو نہایت خوفناک بھیانک داغ لگایا جا رہا ہے اسلام کی آزادی کے اوپر اور آزادی ضمیر کے اوپر، اس کے لیے انہوں نے اور کوئی طریق ان کے لیے باقی نہیں تھا سوائے اس کے کہ کلیتاً ہر حق سے احمدی کو معلوم کر دیا جائے. اور یہ عجیب واقعہ ہوا ہے جو تاریخ دنیا کی تاریخ کے لحاظ سے پہلا ہے. یعنی سیاسی چونکہ نام پر سیاسی حکومت کی طرف سے ایک فیصلہ ہوا ہے، اس لیے یہ پہلا ہے، مذہب میں پہلا نہیں ہے. آج تک سیاسی حکومتوں کی طرف سے کبھی یہ واقعہ نہیں ہوا تھا کہ ٹارچر اور ظلم کے ذریعے کسی کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرے. ٹارچر اور ظلم سچ نکلوانے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جس سچ نکلتا تھا تو ان کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے، یہ بالکل الگ بات ہے. بعض بات پھر بھی نہیں مانتے تھے، لیکن مقاصد ہمیشہ ٹارچر کے دنیاوی حکومتوں کی طرف سے جنگوں میں بھی اور ویسے بھی یہ رہے ہیں کہ ظلم کر کے ستا کر سچ نکلوایا جائے. اور یہ پہلا تاریخی واقعہ ہے کہ ایک سیاسی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ظلم کر کے جھوٹ نکلوایا جائے. جب تک کوئی جھوٹ نہ بولے اس وقت ظلم کرتے چلے جاؤ اور سچ نہیں بولنے دیں. چنانچہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ احمدی اگر آپ نے آپ کو کامل یقین کے ساتھ کہ نہیں، ان کو تو تصور ہی نہیں، موتیا رنگ کا آپ کا اور میرا اس طرح کا بڑا فرق ہے، اس کا 10واں حصہ جو ہوگا وہ موتیا رنگ ہوگا میری اس طرح میں. تو یہ قانون بنایا گیا کہ احمدی اگر 100% یقین رکھتا ہے اپنے اوپر کہ میں مسلمان ہوں اور یہ ایمان رکھتا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر میرا ایمان ہے، میں قرآن کے ہر حکم کو واجب التعمیل سمجھتا ہوں، خدا کی توحید کا قائل ہوں، جنت جہنم فرشتے یوم آخرت گزشتہ انبیاء ان کی وحیاں ان کی کتب ملائکہ پر ایمان رکھتا ہوں، تو میرے نزدیک اسلام کی یہ تعریف ہے. اور جب تک اس کا یہ ذہن نہ بدلا جائے کہ یہ تعریف غلط ہے، وہ مجبور ہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے پر. اس لیے کوئی دوسرا بلا سے کچھ بھی سمجھتا ہے اس کو اس حق سے کوئی دنیا کی طاقت محروم نہیں کر سکتی کہ تم جو اپنے آپ کو سمجھتے ہو اس کے خلاف بیان دو اور یہ کہو کہ تم غیر مسلم ہو، یعنی توحید کے قائل نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے تھے، نعوذ باللہ قرآن غلط کتاب ہے اور تعمیل کے قابل نہیں ہے، پیروی کے لائق نہیں ہے. یہ ہے غیر مسلم ہوں کا دعویٰ اور اس کے نتیجے. اور جب تم یہ کہو گے تو ہم تمہیں آزادی سے پھرنے دیں گے. اور اگر تم یہ نہیں کہو گے اور تائید کرو گے اس بات کی کہ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ اعلان کرو گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور جو مرضی ہم پر گزر جائے ہم آپ کی سچائی کا انکار نہیں کریں گے، اور اگر تم یہ اعلان کرو گے کہ میں قرآن کو اپنا امام سمجھتا ہوں، ایسا امام جس کے ایک ذرے کے حکم سے بھی میں باہر نہیں جا سکتا، اور جب یہ اعلان کرو گے کہ فرشتے برحق ہیں، قیامت برحق ہے، ملائکہ برحق ہیں اور وہ ساری غیب کی خبریں جو خدا دیتا ہے وہ سب برحق ہیں، تو یہ اتنی شدید دل آزاری کی باتیں ہیں مسلمانوں کے لیے کہ اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا.
اس سے زیادہ دکھ کسی قوم کو کون دے سکتا ہے کہ جن کو وہ سچا سمجھے دوسرے کہیں ہاں تم ٹھیک کہتے ہو سکتا ہے بھلا اس سے بڑا دکھ؟ اس لیے سارے پیمانے بدل گئے ہیں، عقل کے اور ایمان کے اور گفتگو کے انداز کے اور تہذیب کے اور انسانیت کے اور شرافت کے، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ ایسی صورت میں خلیفۃ المسیح پاکستان میں رہے جب تک وہ حالات تبدیل نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں رہے اور کوئی کلام نہ کرے جماعت احمدیہ سے، اور صرف پاکستان معلوم نہ رہے، دنیا کی ساری جماعتیں خلافت سے معلوم رہ جائیں، یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اور میں تو اس نتیجے کو کسی قیمت پہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو خدا نے میری ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان کے نتیجے میں قربانی دینے کے لیے تو میں آمادہ ہوں، لیکن ایسے ملک میں قربانی دینا جس کے بعد اگلا خلیفہ زیادہ مصیبت میں گرفتار ہو بلکہ خلافت کی انسٹیٹیوشن پر حملے کرنے کے مواقع پیدا ہو جائیں، اس کو قربانی نہیں کہا جاتا، اس کو تو جہالت کہا جاتا ہے۔ اس لیے زندہ اور صاحب عقل اور صاحب فراست قومیں جو ہیں وہ صرف یہ نہیں دیکھا کرتی کہ قربانی دینی ہے، یہ دیکھتی ہیں کہ قربانی دینی ہے جس میں سے ایک ذرہ ایک قطرہ بھی خون کا ضائع نہ ہو، زیادہ سے زیادہ فائدہ اس قربانی کا حاصل کیا جائے۔ اسی لیے میں نے جماعت کو روکا ہے کہ کوئی انتی قربانی مجھے نہیں چاہیے۔ جب وقت آئے گا اور جب خدا کی تقدیر یہ ہم سے مطالبہ کرے گی کہ ہر احمدی شہید ہو جائے، تو خدا کی قسم ہمارے بوڑھے بھی شہید ہوں گے، ہمارے بچے بھی شہید ہوں گے، ہماری عورتیں بھی شہید ہوں گی، اور کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، کوئی سچا احمدی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور جو جذبے بڑھ رہے ہیں، جس طرح یہ بلندی کی طرف جا رہے ہیں، میں پورا یقین رکھتا ہوں کہ یہی ہوگا۔ اب ماشاءاللہ کمزور بھی ہوتے ہیں بیچ میں، لیکن دنیا کو معلوم نہیں کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیا معجزہ پیدا کر چکے ہیں۔ یہ جماعت ہے معجزہ سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی معجزہ کبھی کسی نے بھی نہیں دکھایا کہ خدا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ایک جماعت تیار کر جاتے ہیں۔ تو میں تو حاضر تھا، اور شروع میں میرے دل میں یہی جذبے پیدا ہوئے، اور میں نے اللہ سے عرض کی کہ اے خدا تو گواہ ہے، اگر پھانسی کا پھندا میرے لیے مقدر ہے تو میں خدا کی قسم اس کو چوم کر پھانسی پہ چڑھوں گا۔ اگر قتل کے، ٹارچر کے کوئی ذرائع میرے لیے مقدر ہے تیری تقدیر میں، تو خدا تو گواہ ہے کہ میں ایک ذرے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور ایسی مثال چھوڑ کے جاؤں گا جماعت کے لیے کہ اس جماعت کا ذرہ ذرہ پھر اس کے پیروی کرے گا ان رستوں کی، اور ان پر چل کر تیرے لیے جانے فدا کرے گا۔ لیکن اس کے نتیجے میں آگے کیا حاصل ہوگا؟ جب اس پر میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ پاکستان میں خلیفۃ المسیح کی جان کی قربانی ان حالات میں پیش کرنا نہایت ہی خطرناک ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ مرکز وہاں ہے، اس وجہ سے کہ خلافت کی انسٹیٹیوشن وہاں موجود ہے، اور ارادے بہت زیادہ بد ہیں ان سے جو آپ اس وقت معلوم کر رہے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بعض حالات کی خبر دی ہوئی تھی بہت پہلے سے، بعض خوابوں کے ذریعے، بعض نور فراست کے ذریعے، اور جلسہ سالانہ کا جو پہلا خطبہ تھا افتتاحی خطاب، اس کو آپ دوبارہ غور سے پڑھیں، اس میں سب کچھ کہہ گیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ایک چیز بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی، اس لیے بڑے کرب میں دعائیں کرتے ہوئے میں نے وقت گزارے ہیں، اور میں نے کوشش یہ کی اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے توفیق دے کہ جو کچھ تو نے مجھے بتایا ہوا ہے میں اس کے لیے جماعت کو تیار کر دوں، اور میری واپسی ایسی حالت میں نہ ہو کہ تو یہ کہے کہ میں نے تجھے جو کچھ بتایا تھا تو نے جماعت کو کیوں آگاہ نہیں کیا، کیوں تو نے جماعت کو ان قربانیوں کے لیے تیار نہیں کیا اور ذمہ داریوں سے آگاہ نہیں کیا۔ اس لیے بڑے فکر کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، قرآن کریم کی مثالیں بیان کر کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جو رستہ اختیار کیا ہے یہ رستہ قرآن کریم نے کھول کر بیان کیا ہوا ہے آپ کے سامنے، کوئی لکھی چھپی بات نہیں۔ نوح کے زمانے سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو تاریخ انفولڈ کر دی ہے قرآن کریم نے، اس کا تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہ رستہ ہے جہاں موت کی رستے میں زندگی بٹا کرتی ہے۔ اگر تم زندگی کے خواہاں ہو تو موت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہاں گلزار بھی ملتے ہیں لیکن آگ کی جہنم میں پھینکے جاتے ہیں لوگ، پھر وہاں سے گلزار بھی نکلا کرتے ہیں۔ ایک ایک مثال دے کر ایک ایک نبی کے بعد اس کے ساتھ کیا حالات گزرے، اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز طور پر ساری انسانی تاریخ کو انفولڈ کر دیا۔ یہ وقت ہے فلم چل رہی ہے، اور ایک پہلو بھی باقی نہیں چھوڑا
جس کے احتمالات ہو سکتے تھے، تاکہ بعد میں آنے والے یہ نہ کہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیا خدا اس بارے میں تو نے متنبع نہیں کیا. مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے عجیب کتاب ہے یہ کلام الہی کہ نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑتی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑتی ہے. ہر چیز کو کھول کھول کر اس میں بیان کر دیے اور گھیر لیا ہے اور شمار کر لیا ہے. تو جہاں تک حالات کا تقاضا ہے کوئی چیز میرے لیے تعجب کی بات نہیں ہے. مجھے علم تھا کہ کس رستے پر قوم چل پڑی ہے اور مجھے علم تھا کہ جب تک اس راستے پر یہ آخر تک نہیں پہنچتے وہ قربانی کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے جو خدا کے نزدیک ہمیں دینی ہے بات. اور وہ آخری انقلاب نہیں آئے گا جس کے لیے بہت دیر ہو گئی ہمیں انتظار کرتے ہیں. اس لیے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں، وہ آرام سے زندگی، وہ مداحنت، وہ کچھ دنیا کچھ دین، یہ کس سے تو قوموں میں انقلاب برپا نہیں کیا کرتے. اس کے لیے تو ایک کمیٹڈ ایک ایسی قوم کی ضرورت ہوا کرتی ہے جس کے وجود کا ذرہ ذرہ خدا تعالیٰ کے لیے تسخیر ہو چکا. اس کے اندر یہ طاقت نہ ہو کہ وہ اس سے انحراف کر سکے، اس تسخیر سے باہر جا سکے. تب پھر وہ واقعات رونما ہوتے ہیں جن کو دنیا موجزہ کہتی ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان حالات کی بڑے کھل کر خبر دی اور ساتھ بعض نصیحتیں فرمائیں. اور الحمدللہ کہ جب میں نے وہ پڑھی چند دن پہلے تو میرا دل بڑے اطمینان سے بھر گیا، بڑے خدا کے تشکر سے بھر گیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو ہدایات فرمائی تھی ایسے موقع پہ تم نے کرنی ہے وہی ہدایات میں کرتا رہا. اور سر منہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی منشا سے میں نے انحراف نہیں کیا، ورنہ میرے پہ ایک عذاب آ جاتا روحانی طور پر تکلیف کا. ہمارے آقا و مولا حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا کی رہنمائی کے مطابق یہ توقع رکھ رہے تھے اور میں اپنی بدقسمتی کی وجہ سے اس سے ہٹ کر یہ ہدایت دے بیٹھا. تو بڑے ہی اطمینان بخش ہے، وہ میں بھجوا رہا ہوں، انشاءاللہ الفجر میں شائع ہو جائے گا اگر الفجر پر اب تک ہاتھ نہ ڈال دیا گیا ہو. بہرحال یہ وہ حالات ہیں جن کے نتیجے میں جماعت احمدیہ پاکستان پر ایک ایسا ابتلا آیا ہے اور ساری دنیا کی جماعتوں پر آیا ہے اس کے ساتھ کہ مذہبی تاریخ میں بہت کم ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ اتنا خوفناک، اتنا تفصیل کے ساتھ کسی قوم کو ٹارچر کیا جائے. ہم زندہ ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول کی محبت اور قرآن کی محبت کے لیے. اگر ہمیں کہا جائے کہ تم نے تلاوت نہیں کرنی، دل داری ہوتی ہے، خدا کا نام نہیں لینا، تو کلمہ توحید نہیں پڑھنا، مسلمان نہیں کہنا، تو پھر زندگی کیا فائدہ ہے. اس لیے کسی ایک احمدی نے بہت پیاری بات مجھ سے کہی. اس نے کہا حضور اس وقت یہ سوال نہیں ہے کہ موت مسئلہ ہے، موت کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے، زندگی مسئلہ بن گئی. ان حالات میں زندہ کیسے رہیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا اظہار ہمارے لیے جرم ہو؟ یہ تو نہیں کر سکتے. حد ہوتی ہے کسی صبر کی، آزمائش کی بھی. بعض باتوں میں ہم نہیں کر سکتے، یہ ہماری طاقت میں نہیں ہے بات. اس لیے موت کوئی مسئلہ نہیں ہے جماعت احمدیہ کے لیے. یہ زندگی کس طرح گزارنی ہے یہ ہے مسئلہ. تو وہ جو مسئلہ ہے بنیادی، اس کے متعلق ہمیں غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے. اور ساری دنیا کی جماعتوں نے مل کر ایک آواز کے ساتھ اٹھنا ہے، ایک آواز کے ساتھ بیٹھنا ہے، ایک بدن کی طرح دکھ محسوس کرنا ہے، ہر جسم کے ذرے کا دکھ، اور ایک بدن کی طرح منظم رہنا ہے اور توحید کی لڑیوں میں پروئے جانا ہے. یہ پیغام میں لے کر آپ کے لیے آیا ہوں. اور اگر آپ اپنے اہل بیت میں سچے ہیں تو لازماً یہی آپ کو کرنا ہوگا، ورنہ آپ کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ میرے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ خدا سے کوئی تعلق ہے. یہ وقت ایسا ہے کہ مجھے ہر احمدی کی خدمت کی ضرورت ہے. اور اب یہ نہیں ہے کہ اتنا دو یا فلان دو یا یہ کرو یا وہ کرو. اب تو یہ ہے کہ جتنا میں کہوں گا آپ کو وہ کر دینا پڑے گا، جتنا میں کہوں گا اتنا کرنا پڑے گا، جتنا میں کہوں گا نہیں کرنا وہ نہیں کرنا ہوگا. اظہار آپ کے جذبات، آپ کی ساری چیزیں اب اس بیعت کے ذریعے سے بک چکی ہیں، آپ کی رہی نہیں ہے. چنانچہ یہ بھی معنی ہے اس کا جو قرآن کریم فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے بیعت کے سودے کے ذریعے
مومنوں سے ان کی جانیں بھی اور ان کے اموال بھی خرید لیے ہیں. پیانا لہم الجنہ، کہ ان کو اس کے بدلے جنت عطا فرمائے گا. اس لیے جب آپ بیچ بیٹھے وہ چیز، پھر تو نہیں کہا کرتے کہ نہیں اس کو اس طرح نہ کرنا اور اس طرح نہ کرنا، اس طرح اب اتنا لو اور اتنا نہ لو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو آپ کا سب کچھ آج کے بعد کانشیسلی، دل ارادہ طور پر خدا کے لیے وقف ہو چکا ہے، اور کسی چیز میں بھی آپ نے کوئی کمی نہیں رہنے دینی. اتنی عظیم الشان عالمی جدوجہد کی ضرورت ہے کہ جو انقلاب سینکڑوں سال دور بھی کہانی نظر آتا ہو، وہ سالوں میں رونما ہونا شروع ہو جائے. ہر احمدی اپنی جگہ ایک مبلغ ہے، وقف ہے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ اپنے ذریعے آمد بھی اس نے خود پیدا کرنے ہیں اور سب کچھ خدا کی راہ میں جھونک لینا ہے. اپنی ساری طاقت، اپنا علم، اپنا فن، اپنے طرز گفتگو، اپنی دوستیاں، اپنے اثرات اور تعلقات کے سارے دائرے، اپنی سوچیں، اپنی راتوں کی نیندیں، اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، سب کچھ اپنے اللہ کے حضور پیش کر دیں اور اس داؤ پر لگا دیں. جب تک پاکستانی احمدی کی دکھ دور نہیں ہوتے اور جب تک پاکستانی قوم کو یہ شعور نہیں آتا کہ ہم خدا کے عذاب کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس تقریر کو ہم بدل نہیں دیتے اپنی دعاؤں اور کوششوں کے ذریعے، اس کو تک چین سے نہیں بیٹھنا. یہ میرا آپ کو پیغام ہے. اور کوئی ایسا رد عمل نہیں دکھانا جو دنیاوی ہیں. ایمبیسیز میں جا کر پروٹیسٹ کرنے کیسی لغو بات ہے، کوئی بھی ان کے معنی نہیں. نہ ایمبیسیز میں اپنی طاقت ہوا کرتی ہے کہ وہ ان پالیسیز کو بدل دیں جو مرکز میں طے ہوتی ہیں اور ان پر امپوز کی جاتی ہیں. یہ صرف پاکستان کا سوال نہیں، دنیا کی ہر ایمبیسی کی بات میں کر رہا ہوں. ان بیچاروں کے اندر تو کوئی بھی طاقت نہیں ہوتی، وہ تو بیچارے رحم و کرم پر بیٹھے ہوتے ہیں مرکز کی اور ان کی گڈ ول پہ. جب چاہیں ان کو اتار کر پھینک دیں، جب چاہیں قبول کر لیں، اور اپنی دنیا کے اوراق پورے کر رہے ہوتے ہیں. بیچارے بعض ڈیووٹڈ لوگ اپنے ملک کی اوراق پوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مرکزی امور میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوا کرتا. سیاہ و سفید کے وہ مالک نہیں ہوتے. اس لیے صرف ان معنوں میں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ مستقل طور پر ایک پریشر سائز دنیا سے کریٹ ہوتا رہے اور بھولنے نہ دیا جائے کہ وہ کیا کر بیٹھے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. اس کے لیے ایک سسٹم طے کرنا پڑے گا. لیکن دنیاوی تحریک پروٹیسٹ کا یا نعوذ باللہ کسی قسم کا کوئی حملہ کرنا ہرگز سوال نہیں پیدا ہوتا، بلکہ جھوٹے خطرے جو آپ سے پیدا ہو رہے ہیں ان کو دور کرنے کے اقدامات کریں. بتائیں اپنے پاکستانی دوستوں کو اور ایمبیسی کے اسٹاف کو اور سب کو کہ آپ کی طرف سے ان کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ آپ مسلمان ہیں. خطرہ نہیں ہے. اگر مسلمان نہ ہوتے تو اتنا عظیم الشان خطرہ پیدا ہو جاتا کہ ملک پھونکا جا سکتا تھا اس کے نتیجے. اگر مسلمان نہ ہوتے تو اتنا عظیم الشان خطرہ پیدا ہو جاتا کہ ملک پھونکا جا سکتا تھا اس کے نتیجے. صرف خدا نے جو ہمیں مسلمان کہا ہے اسی کی ضمانت ہے کہ ان کو ہم سے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ مسلم وہ ہے جو امن دیتا ہے دوسرے کو اور کوئی خطرہ پیدا نہیں کرتا. اس لیے یہ یقین دہانی کروانی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ ایک امن پسند جماعت ہے. اصول کے احکام کے تابع میں اس کا رنگ تو اور بھی پتلا ہونا چاہیے. 10واں حصہ مجھ سے غلطی ہو گئی، 50واں حصہ کہتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. تو ایک امن پسند جماعت ان معنوں میں کہ قرآن ہماری تقدیر ڈٹرمن کر رہا ہے. ہماری زندگی کی ہر راہ، ہر روش قرآن سے معین ہو رہی ہے، اور قرآن کریم نے جو رد عمل بتائے ہوئے ہیں ان سے باہر ہو کر ہم کیسے رد عمل کا اظہار کر سکتے ہیں. یہ جو ماڈرن رد عمل ہے پولیٹیکل، یہ تو قرآن کریم نے اشارتاً بھی ذکر نہیں کیے. بڑے بڑے دردناک حالات بیان فرماتا ہے. اور رد عمل انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ اے قوم تم ظلم میں حد کر چکے ہو، میرا رد عمل پوچھتی ہو تو نبی کہتے ہیں انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میرا رد عمل تو یہ ہے کہ اپنے سارے غم، سارے دکھ اپنے رب کے حضور راتوں کو اٹھ کر بیان کیا کروں گا.
پھر وہ جانے، وہ مالک ہے، ہم داروغہ نہیں ہیں، ہم زبردستی کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہماری حیثیت ہی کوئی نہیں. لیکن جب مالک کو اطلاع ہو جائے، جب اس کے ہو چکے ہوں آپ، جب کامل طور پر اس کے لیے اپنی رضا کو ترک کر چکے ہیں اور اس کی رضا کو اوڑھ چکے ہیں اپنے اوپر، تو پھر مالک کے سامنے کس کی پیش جا سکتی؟ بھلا خالق کے آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں. تو اس رد عمل کو قائم رکھنا ہے آپ نے، اور اس رد عمل کو زندہ رکھنا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے. اس کے علاوہ قرآن کریم نے متفرق جگہ روشنیاں ڈالی ہیں تدبیر کے متعلق. الہی تدبیر کیا ہوا کرتی ہے، انبیاء کس طرح تدبیر کیا کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بنیادی رد عمل کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے خدا کے منشا کے مطابق مختلف کرائسس میں مختلف خطرات کے وقت کس طرح قوم کی رہنمائی فرمائی. یہ مشن راہ ہے ہمارے لیے. ان کے اوپر غور کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ہدایات وقتاً فوقتاً دوں گا. کچھ کمیٹیاں بٹھاؤں گا جو میری مدد کریں گی انشاءاللہ، اور کچھ رہنمائی وقتاً فوقتاً ہوتی رہے گی. کچھ نہیں بھی ہوگی جن کے ساتھ تعلق نہیں، ان کے ساتھ ان کے اوپر بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں. اگر 10 آدمی کا کام ہے تو 10 آدمی کو بتایا جائے گا، اگر 100 کا ہے تو 100 کو بتایا جائے گا. تو جتنا ہوگا اتنا آپ یہ ظاہر ہوتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ. تو ذہنی طور پر آمادگی ہونی چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پوری رہنمائی ہوگی. بات یہ ہے کہ یہاں کے پانی کا رنگ خراب ہے. غلطی سے میں وہ قہوے کا رنگ غلط سمجھ رہا تھا، پانی کا رنگ غلط. اب یہ جو صورتحال ہے اس کی روشنی میں آپ پر یہ بات بھی واضح کر دوں کہ سر دست میرا ارادہ 3 ماہ کا دورہ ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ زیادہ ہو جائے، اور 4 ماہ تک بھی ممکن ہے مجھے بیرونی دورہ کرنا پڑے، کیونکہ افریقہ بھی جانا ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ پیغامات کے لیے وہ بات نہیں بنتی جب تک خود انسان تفصیل سے مل کر سمجھائے نا، اس وقت تک وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی جو انسان پیدا کرنی چاہتا ہے. اب میں اسی لیے ہالینڈ میں نے پروگرام بدل لیا اور کہا کہ بجائے نیکسٹ فلائٹ لینے کے بڑا اچھا موقع ہے، ان سے ملنے کا موقع مل جائے گا. ہم 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں ٹھہریں گے اور جماعت سے مل لیں گے. تو ملنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ بہت ہی صحیح قدم تھا اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق تھا. ورنہ ان کی بہت عجیب حالت تھی، بڑے دکھے ہوئے بھی تھے اور حیران تھے، کچھ کیا کریں گے، کیا کرنا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو اس لیے مجھے اب اپنے دورے پر بھی بہت وقت خرچ کرنا پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ ہی 1-2 اور باتیں میں آپ کو سمجھانی چاہتا ہوں کہ جب تک میں آپ کے پاس ٹھہر رہا ہوں تب تو خدا کے ہاں یہ مقدر ہے کہ میں آپ لوگوں میں ٹھہروں، اور کم سے کم 1 مہینہ تو میرا پروگرام ہے، بلکہ ممکن ہے مجھے رمضان بھی یہیں گزارنا پڑے، یعنی باہر جا کر پھر واپس آنا پڑے. تو اس وقت تک ایک مجھ سے مہربانی فرمائیں. آپ کی خواہش ہے مجھ سے ملیں، وقت لیں اور اکٹھے مل کے بیٹھیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی خاطر میں دل ہماری محبت ہے اس کی تشفی کریں. لیکن میری آپ سے کم خواہش نہیں ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جس طرح مجھے لطف آتا ہے مجھے چہرے پر نظر ڈال لیں، ایسا سرور روحانی ملتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں تم تھکتے کیوں ہو، تو اتنا کیوں کام کرتے ہو. میں ان کو کہا کروں تمہیں پتہ ہی نہیں یہ تھکاوٹ ہے یا کچھ اور چیز ہے. میری زندگی کی لذت یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت سے محبت کروں اور ان کے لیے اپنے آپ کو وقف رکھوں. تو جو سرور ہے وہ تمہیں تھکاوٹ لگ رہی ہے، لیکن اس وقت مجبوری ہے. اس وقت مجھے تنہائی چاہیے اور کلیتاً بے فکری کے ساتھ میں اپنے ذہن کی تمام تر طاقتوں کو جماعت احمدیہ اور اسلام کے حق میں منصوبہ بندی پر لگانا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے کچھ امن چاہیے. اس لیے اس وقت میرے وقت پہ ڈیمانڈز نہ کریں. مجھے ضرورت ہوگی آپ کی، جس وقت جس کی ضرورت ہوگی میں خود بلاؤں گا اور وقت دوں گا.
اور جہاں تک ممکن ہے مجھے آزاد چھوڑ دیں اس معاملے میں. پھر اللہ تعالیٰ حالات بدلتا ہے، پھر بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور بار بار بیٹھیں گے. ہو سکتا ہے اسی دورے میں بھی اللہ وقت دے تو اور زیادہ مل کے بیٹھے ہیں. لیکن صرف اتنی مہربانی کریں، میں اس لیے اب سمجھا رہا ہوں کہ میں دل شکنی نہیں چاہتا کسی کی، کیونکہ میرے لیے یہ بڑا مشکل ہے اگر مجھے کوئی کہہ دے کہ میں اس کا انکار کروں. میرا دل، میری طبیعت ہی نہیں اس طرح کی، میں برداشت نہیں کر سکتا اس معاملے میں کسی کو دکھ دوں کہ وہ کہے گا جی میں نے بڑی محبت سے کہا تھا کوئی وقت نہیں دیا. اس لیے مجھے کیوں اس آزمائش میں ڈالتے ہیں؟ بات ہی نہیں، خواہش کا اظہار ہی نہ کریں. آپ تھوڑی سی قربانی کریں جو میں بھی قربانی کر رہا ہوں، تو دونوں طرف سے ہونی چاہیے. اس کے علاوہ میں ایک دو باتیں آپ کو اور سمجھانی چاہتا ہوں. آج تفصیل سے جیسے کہ میں نے بیان کیا، یہ وقت نہیں ہے ہر بات کہنے کا، ہر بات کرنے کا. ہمارے اندر خدا کے فضل سے شر کوئی نہیں ہے، لیکن شر نہ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم مل کے سر جوڑ کر باتیں نہیں کریں گے. اور بعض باتیں ہیں اسلامی مفاد کے اندر اور جماعتی مفاد کے اندر ہم مخفی نہیں رکھیں گے. یہ تو سنت انبیاء کے خلاف بات ہے کہ چونکہ شر کوئی نہیں ہے اس لیے ساری باتیں کھولی جاؤں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر بعض معاملات میں اخفاء کی تاکید فرمائی ہے کہ اس سے زیادہ کبھی کسی نے بھی نہیں اخفاء کی تاکید دی. آپ سارے انبیاء کے اخفاء کے موضوع پر ارشادات اکٹھے کر کے دیکھ لیں، اکثر میں ملے گا ہی کوئی نہیں، اور جہاں ملے گا نہایت معمولی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر اخفاء کی تاکید فرمایا کرتے تھے. اور قرآن کریم نے بعض مسلمانوں کے ذہن میں پیدا ہونے والے توہمات کو دور فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نجوہ برا نہیں ہے فی ذاتہ، مخفی میٹنگز تو بری نہیں ہے. یہ ہے کہ مخفی میٹنگز ہوتی کس لیے ہیں؟ اگر شرارت اور خباثت کی وجہ سے 10 آدمی مخفی باتیں کرتے ہیں تو وہ لعنتی چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور اگر رضائے باری تعالیٰ کے لیے، اللہ کے لیے پلاننگ کر کے اخفاء کی باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کی اسکیم ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور پیار کی نظر اس میں پڑا کرتی ہے. اس لیے جب آپ سے مشورہ کیا جائے تو آپ نے اس کو مخفی بھی رکھنا ہوگا، اور جس سے جو بات کی جاتی ہے اس نے آگے نہیں کرنی، سوائے اس کے کہا جائے کہ یہ بات تم نے آگے کرنی ہے. اب میں آپ کو بعض ایک دو باتیں وہی دلچسپ بتانا چاہتا ہوں رویا کے ساتھ، جن کا رویا اور کشوف کے ساتھ جو تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض خبریں دی تھی پہلے سے. ایک تو حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک رویا ہے جس کے متعلق میں انشاءاللہ بعد میں کسی وقت بتاؤں گا، جس کو جماعت نے شروع میں غلط سمجھ کر خلافت کے آغاز میں اور معنی لینے شروع کر دیے تھے جو بالکل اس کے منشا کے خلاف تھے. وہ پھر میں نے بڑے زور لگا کر نظارتوں کو، خدام الانبیاء کو، پرائیویٹ ان لوگوں کو جن کے متعلق علم آتا تھا ان کو بات رکھا کہ ہرگز اس بارے میں کوئی کلمہ نہیں کہنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تم مجاز ہی نہیں ہو اس کے بارے میں رائے کا اظہار کے لیے. تو مجھے معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہے، لیکن یہ جب وقت آئے گا میں اس کو بتاؤں گا. لیکن علاوہ ازیں بھی کثرت سے جماعت نے خوابیں لکھ کر مجھے بتانا شروع کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایات آ رہے ہیں، اور جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایات آتی ہیں ان میں ایک عجیب اندرونی نظام ہے زبان کا. اکثر خوابیں دیکھنے والے سمجھتے ہی نہیں تھے کہ ہم نے کیا دیکھ لیا ہے، لیکن وہ میرے لیے پیغام ہوتا تھا. اور پھر اس کی تائید میں ایک دوسری جگہ ایک آدمی ویسے ہی خواب دیکھ رہا ہے اور اس مضمون کو تقویت مل رہی ہے. اور ایسی خوابیں جو پہلے کبھی کسی جماعت نے نہیں دیکھی تھی، اتفاقی حادثات نہیں ہیں. مثلا جب سے 2 سال زیادہ سطح میں گزرا بھی خلافت تھا، لیکن اس 2 سال کے اندر ہی ایک دفعہ بھی کبھی کسی نے خواب یہ نہیں دیکھی کہ گلاب کے پھول کے ساتھ میرا کوئی تعلق اس طرح. ایک واقعہ بھی، ایک بھی کبھی کسی نے خواب نہیں دیکھی. اور ایک ہی دن میں ایک بیرونی دنیا سے اور ایک پاکستان سے 2 خط ملتے ہیں اور دونوں کہتے ہیں کہ خطرات ہیں. اور اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ دور دراز تک خدا تعالیٰ نے پھیلا ہوا ہے گلابوں کے پھولوں کا ایک میدان عطا فرما دیا ہے. اور اس مضمون کی خوابیں دونوں جگہ سے اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور یہ جوڑے مسلسل چلتے چلے آ رہے تھے. ایسے معنی خیز تھے کہ خدا تعالیٰ ایک کی تائید میں دوسرے کی کو خواب دکھاتا تھا، یہ مجھے بتانے کے لیے کہ اسلام میں نہ کہیں پڑھنا کہ اتفاقی حادثات ہیں.
یہ تقدیر کے مطابق یرالہ کی تقدیر کے تابع کہ بعض دفعہ مومن کو خدا خود بتاتا ہے، بعض دفعہ اس کے لیے دوسروں کو بتاتا ہے۔ مثلاً انبیاء کے زمانے میں بھی حضرت لوط کو بعض انسانی فرشتے تھے وہ جن کے ذریعے خبر دی گئی، اور اسی طرح بہت سے مضامین ہیں، بڑا لمبا وسیع مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو براہ راست بھی خبریں دیتا ہے، لیکن تائید کے لیے، تقویت ایمانی کے لیے اور دل کی ڈھارس کے لیے جماعت کو خبریں بتاتا ہے تاکہ اس کو مزید یقین ہوتا چلا جائے کہ الہی پیغام ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے پیغامات ملنے شروع ہوئے جن سے خطرات کا بھی علم ہوتا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا بھی علم ہوتا تھا اور غیر معمولی نصرت کا بھی، اور مگر خطرات ایسے بھی تھے بیچ میں کہ جس سے مطلب یہ نکلتا تھا کہ اگر بعض ظالم اپنی ظلم سے نہیں رکیں گے تو خدا کی تقدیر غضب کے ساتھ نازل ہوگی۔ اس لیے ان باتوں کی روشنی میں پہلی بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قوم کے لیے دعا کرے بڑے درد کے ساتھ۔ ہمیں وہ انتقام نہیں چاہیے جو انتقام قوموں کو ہلاک کر دیا کرتے ہیں، ہمیں وہ انتقام چاہیے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا اور جس کے نتیجے میں ایک بالکل اور تقدیر ظاہر ہوئی، اور اس تقدیر کا خلاصہ قرآن کریم ان آیات میں بیان فرماتا ہے جن کی آپ کے سامنے تلاوت بھی کی گئی۔ قرآن کریم فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب تم وہ انقلاب مانگو گے، وہ انتقام مانگو گے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقام تھا، تو پھر تم یہ حیرت انگیز بات دیکھو گے کہ تمہارے خون کے پیاسے تم پر خون نچھاور کرنے والے دوستوں میں بدلنے شروع ہیں۔ یہ ہے وہ انتقام جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب قوم سے لیا، اور اس انتقام کے نتیجے میں ایسے عظیم الشان واقعات رونما ہوئے ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کسی باہر کی دنیا میں یہ ہو سکتا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک مثال میں نے ابھی چند دن میں بیان کی تھی کہ ایک صحابی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ ذرا ہمیں بتائیں تو صحیح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، حلیہ کیسا تھا، اور عشق کی حالت تھی صحابہ کی، اور صحابہ کے بعد بھی تابعین کی بھی، اور ان کو مزہ آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے نہیں دیکھا تھا وہ پوچھا کرتے تھے بتائیں آپ بتائیں کیسے تھے، آپ بتائیں کیسے تھے۔ تو ایک صحابی سے جب پوچھا تو وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ پچھاڑ کھا کر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے دوسرے۔ پھر ہوش آئی، پھر پوچھا کہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا ہے، اس میں کون سی دکھ کی بات تھی؟ تو پھر وہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور پھر ان کو ہوش آئی تو جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھ پر دو حالتیں آئی ہیں، ایک نفرت کی حالت تھی تو اتنی شدید تھی کہ جب تک میں مسلمان نہیں ہوا خدا کی قسم نفرت کی وجہ سے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، اپنی نظر کو اجازت نہیں دیتا تھا کہ اس منہ پر نظر پہ پڑے۔ اور پھر دوسری حالت وہ پیدا ہوئی جب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باہر لے آیا اور محبت میں ایسا جوش مارا ہے کہ خدا کی قسم شرم اور حیا اور وفور محبت کی وجہ سے میری نظر اس چہرے کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اور آج میں وہ بدقسمت ہوں کہ صحابی تو ہوں، لیکن جب لوگ پوچھتے ہیں تو میں نہیں بتا سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا۔ یہ وہ انقلاب ہے، یہ وہ انتقام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم سے لیا ہے، اور اسی انتقام کا ذکر قرآن کریم فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ تم خدا کی راہ میں قربانیاں دو، بدیوں کو حسن سے تبدیل کرو، لیکن جو اس کا میں نے معیار مقرر کر دیا ہے اس سے کم پہ میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو یہ معیار ہے کہ تم نے نفرتوں کو محبت میں بدلنا ہے، محبتوں کو نفرت میں نہیں بدلنا۔ اور ساتھ وارننگ دے دی وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا۔ یہ جو عظمت کے کردار ہے، یہ عظیم الشان انعام کہ نفرتوں کو محبت میں بدل رہا ہو، یہ صبر والوں کے سوا کسی کو نہیں ملا کرتا۔ صاف پتہ چل گیا کہ ایسے موقع پر دعا کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب زخم تازہ ہوں، جب اپنے بھائیوں کو ذبح کیا جا رہا ہو خون چھری سے،
جب ظلم میں حد کی جا رہی ہو تو دعا نکلتی ہے بھلا دل سے، دل پھڑکتا ہے اس وقت بددعاؤں کے لیے۔ اس وقت صبر کی مضبوط تنابوں میں ان کو کس کر، صبر کی رسیوں میں باندھ کر دل کو مجبور کر دیا جائے کہ دعائیں دینی، وہ دعا ہے جو نامقبول نہیں ہو سکتی۔ دل تڑپ رہا ہے بددعا کے لیے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور عشق مجبور کر رہا ہے کہ میں نے اس ظلم کے نتیجے میں دعا دینی ہے۔ کون ایسی دعا ہو ہی نہیں سکتی نامقبول؟ کوئی دنیا کی تقدیر بدل جائے تو بدل جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ دعا نام خدا رد فرما دے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں تھیں جنہوں نے میزا دکھایا، تو آپ نے یہ رد عمل دکھانا ہے۔ جہاں تک مبشر خوابوں کا تعلق ہے، حیرت انگیز زبان میں جس کو کوئی انسان نہ سوچ سکتا تھا، نہ ایجاد کر سکتا تھا، نہ کوئی فرائیڈین فلسفی، نہ کوئی اور فلسفی اس کی ایکسپلینیشن دے سکتی ہے کہ یہ خواب کیوں کسی کو ہے، وہ خواب آئی اور اس میں بھی بعض مضمونوں کا جوڑا بنا کر خدا نے اس طرح باندھ دیا کہ جس کو خواب سنائی دے وہ فوراً سمجھ جائے کہ یہ الہی پیغام۔ میں دو خوابیں آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس میں کوئی مایوسی کا سوال نہیں ہے۔ اگر ہم روتے ہیں تو مایوسی یا کم ہمتی کی وجہ سے نہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا عزم عطا فرمایا ہے کہ ساری دنیا کی طاقتیں اگر احمدیت کے معاملے میں مجھ سے ٹکرائیں گی تو مجھے یقین ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ مجھے ہمت اور عزم عطا فرمائے گا۔ پیچھے ہٹنے والا انسان نہیں ہوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا غلام ہوں۔ اور لوگ ہیں جن کے خلیل میں بزدلی ہوگی، میرے خلیل میں بزدلی نہیں ہے، اس لیے میں بزدلی کی وجہ سے آپ کو باز نہیں رکھا۔ میں نہایت اعلیٰ اخلاق کی ایک ایسی اعلیٰ تعلیم کے نتیجے میں آپ کو غلط کاموں سے باز رکھ رہا ہوں جن کا کوئی بھی بزدلی سے تعلق نہیں، بلکہ بزدل لوگوں کو وہ توفیق ہی نہیں ملا کرتی۔ انتقام کے عام رستوں کو چھوڑ کر ایسے رستے اختیار کر لینا جو اور مزید دکھ پیدا کر رہے ہوں، یہ بزدلوں کو بڑا توفیق مل سکتی ہے۔ اس کے لیے تو عزم چاہیے، اس کے لیے تو جرأت چاہیے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، صبر بھی تو حظ عظیم والے سے سیکھو، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ نصیب محمد مصطفیٰ ہی کا تھا کہ ان حالات میں انہوں نے صبر کر کے دکھایا، تو اس لیے ان کی پیروی کرنا تم کبھی ٹھوکر نہیں کھاؤ گے اور کبھی غلطی نہیں کرو گے۔ تو خوابیں میں آپ کو بتا رہا ہوں مزید حوصلہ افزائی کے لیے، اور ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ نے ڈپریس ہونا ہے۔ یہ دکھ ہمیں مزید انگیخت کر رہے ہیں مزید قوت کے لیے۔ چنانچہ پاکستان میں ایک احمدی نے بھی، کمزور سے کمزور احمدی نے بھی خوف کا رد عمل دیا۔ جن دنوں میں خوب دندناتے پھر رہے تھے، ساری مشینریاں لگی ہوئی تھی اس بات پر کہ احمدی کو ختم کیا جائے، تباہ کر دیا جائے، گھر جلا دیے جائیں، مسکراتے ہوئے ہمت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ان گلیوں میں پھر رہے تھے کہ ٹھیک ہے جو کرنے کو، ہمیں ذرا بھی پرواہ نہیں۔ تو خوف نہیں ہے، یہ عظمت کردار ہے جو یہ نئی باتیں آپ کو سکھا رہی ہے۔ تو ایک تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ہمارے کارکن ہے سلسلے کے، انہوں نے خواب لکھی ایک ہفتے ہوئے، انہوں نے دیکھا اس میں بڑا پیغام ہے جماعت کے لیے۔ انہوں نے دیکھا کہ میں ایک کنویں کی کھدائی کر رہا ہوں اکیلا، اور کافی گہرا کنواں کھود لیا ہے لیکن رک نہیں رہا۔ تو باہر سے ایک صاحب نذیر احمد خادم، اس میں نام میں انذار پایا جاتا ہے، نذیر لفظ میں ڈرانے والے، وہ آ کے مجھے ڈراتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں باہر مولوی لوگ شور کر رہے ہیں اور گالی گلوچ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو روکو کھدائی سے۔ اور کنویں کی کھدائی کا مولوی سے بظاہر کیا تعلق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا تھا اس نے، اور میں اس کے جواب، اور وہ کہتے ہیں کہ تم پسینے سے شرابور ہو اور نظر بھی نہیں اٹھاتے اس پر، اور اسی طرح کام کر رہے اور جواب بھی دیتے ہو کہ مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، جو خدا نے میرے سپرد کام کیا ہے میں کرتا چلا جاؤں گا، اور میں اپنے نفس کا ذرہ ذرہ اس میں جھونک دوں۔ آج تو وقت یہ نہیں رہا کہ 60 فٹ یا 50 فٹ کھدائی روزانہ کی جائے، آج وقت آ گیا ہے کہ ہزاروں فٹ روزانہ کھدائی کی جائے۔ اور پھر میں تھوڑا سا رک کر کہتا ہوں کہ نہیں، آج وقت آ گیا ہے کہ لاکھوں فٹ کھدائی روزانہ کی جائے۔
اور یہ کہہ کر میں مصروف ہو جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد میں اترتا ہوں نیچے، یعنی اتنا دور گویا میں چلا گیا ہوں کہ ان سے نظری رابطہ ٹوٹ گیا ہے. تو نیچے اترتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ رنگا رنگ کے آدمی مختلف قوموں کے بہت سے اکٹھے ہوئے ہیں اور سارے مل کے کھدائی کرتے چلے جا رہے ہیں. خدا نے اس بات کو بڑھا دیا اور پھیلا دیا ہے اور بہت برکت دی ہے. اور یہاں تک کہ وہ جس طرح واٹر ٹیبل آ جاتی ہے، وہ مقام آتا ہے تو اچانک پانی نکلنے کی بجائے شہد کا چھتا نکلتا ہے اور اس میں سے شہد گرتا ہے اور ہر قطرہ جو زمین پہ گرتا ہے وہ موتی بنتے چلے جا رہے ہیں. اور اتنے خوبصورت چمکتے ہوئے موتی ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے. اب یہ ساری زبان جو ہے یہ انسان کی بنائی ہوئی تو زبان ہی نہیں ہے، یہ پیغامات ہیں کچھ اور. اور پھر وہاں میں کھڑے ہو کر ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو ابھی بھی ہم نے نہیں روکنا، ہم اس مقام تک کھدائی کرتے چلے جائیں گے جس مقام پر حضرت ابراہیم رضی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی پہلی اینٹ رکھی. عظیم الشان ایک مقصد جماعت کو دیا گیا ہے اس رویا میں، اور مراد ہے تبلیغ اسلام. آج 60 بیتوں کا یا 50 بیتوں کا وقت تو نہیں رہا، ہزاروں کا ہے بلکہ لاکھوں روزانہ کا وقت آ گیا ہے، یہاں تک کہ تعمیر بیت اللہ کے مقاصد پورے ہو جائیں، یعنی توحید دنیا میں پھیل گیا. اس سے پہلے ہم نے نہیں رکنا. دوسرا پیغام ہے کہ تمام بین و انسان کو وحدت جب تک ہم عطا نہیں کر لیتے، کیونکہ جب پہلی اینٹ رکھی گئی تھی خانہ کعبہ کی اس وقت وحدت تھی انسانیت میں ایک، اور بعد میں پھر وہ تفریق پیدا ہوئی. بڑے عظیم شان اس میں پیغام ہے. اب وہ کیا چیز ہے جو موتی بنتی ہے مومن کے لیے؟ ایک شہر دکھایا گیا لیکن اس کی تعریف وہ کیا مراد ہے، یہ عجیب بات ہے. جیسا کہ میں نے کہا تھا جوڑے جوڑے آتے ہیں، ادھر وہ خواب ہے، ادھر حضرت میرا پا نے مجھے خواب لکھی کہ میں نے عجیب خواب دیکھی ہے کہ قصر خلافت قادیان میں درمیانی کمرے میں تم سجدہ کر رہے ہو اور حالت یہ ہے کہ میں تھک جاتی ہوں، تم سجدے کے بعد پھر سجدہ کر دیتے ہو، سلام ہی نہیں پھیر رہے، اٹھ ہی نہیں رہے. اور اچانک میں دیکھتی ہوں کہ اس طرح رو رہے ہو سجدے میں کہ چھپڑ بن گیا ہے، آنسوؤں کا لگتا ہے کہ ایک دریا بہنے لگ گیا، اور اچانک وہ سارے آنسو موتیوں میں تبدیل ہو جاتے اور اتنے خوبصورت موتی ہیں چمکتے ہوئے کہ اچانک میری نظر پڑتی ہے تو حضرت مسلم موعود کا یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں اور میں کہتی ہوں دیکھیے دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے، دیکھیے دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ آپ کے آنسو ہیں خدا کے حضور جنہوں نے موتی بننا ہے کامیابی کے. وہ شہد کیا ہے؟ وہ جماعت احمدیہ کا خون ہے جو خدا کی راہ میں الکان ہو رہا ہوگا اور وہ بنی نوع انسان کے لیے شفا بن رہا ہوگا. تو یہ کامیابیاں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے مقدر میں ہیں، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، ناممکن ہے. اس لیے کامل یقین رکھیں. اگر آپ اپنے عہد بیت کو نبھائیں گے، اگر آپ میرے منشا اور ہدایات سے باہر نہیں جائیں گے اور کلیتاً جس طرح میں کہوں گا اس طرح خدا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کریں گے، تو جس خدا کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ لازماً آپ کامیاب ہوں گے اور لازماً آپ کامیاب ہوں گے. کوئی دنیا کی تقدیر اس کامیابی کو بدل نہیں سکتی. اب وقت آ گیا ہے ہم بہت تیزی سے آگے بڑھیں گے. کبھی ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ جماعت احمدیہ کی مخالفت تیز ہوئی ہو اور اس کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کمزور ہو گئی. ہر مخالفت کے بعد بہت زیادہ قوت کے ساتھ جماعت شروع ہوئی اور اتنی ذلیل اور اتنی کمینی اور اتنی ظالمانہ مخالفت آج تک کبھی نہیں ہوئی. اس لیے لازماً خدا کی تقدیر میں اسے بہانہ بنانا ہے اپنے فضلوں کا، اور ایسے فضل فرمائے گا کہ آپ کے تصور میں بھی نہیں آ سکتے. یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہاں لکھا ہے کہ اگر تم صبر پہ قائم رہو گے، جو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اس پر عمل کرو گے تو پھر تم دیکھنا کہ روز تم نئے معجزے دیکھو گے خدا کی نصرت، اور تمہارے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہو کر عجیب عجیب کام دکھایا کریں گے. اب وہ دور آ گیا. اس لیے میں تو ایک دوست سے عرض کر رہا تھا کہ میرے دل کی تو عجیب کیفیت ہے، مجھے تو اس مقابلے میں ایک ایسی لذت مل رہی ہے. جب ہم نے سب کچھ دے دیا خدا کو تو غم والا حصہ تو ختم ہو گیا، لوٹنے کا غم تو رہا ہی کچھ نہیں بات. اب تو جو مزہ آئے گا خدا کی خاطر کام کرنے کا اور قربانیاں پیش کرنے کا اور سب کچھ جھونک دینے کا، اس کا تصور بھی دنیا والے نہیں کر سکتے.
اس لیے کامل حوصلے میں رہنا ہے، کامل حوصلے میں لوگوں کو رکھنا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے دائرہ سے ایک سرے منہ بھی انحراف نہیں کرنا اور توحید کو پہلے سے بڑھ کر قائم رکھنا ہے. ساری جماعت کا دکھ اپنے سینے میں لینا ہے. ایک معمولی سے غریب چپراسی کو جو دکھ پہنچے گا پاکستان میں، وہ دکھ بھی آپ کے دل پر چرکا لگانے کا مجھے بن رہا ہوں، اور وہ بھی خون نچوڑے آپ سے دعاؤں کا، اور اس کے نتیجے میں گریا اداری بلند. پھر دیکھنا کہ حیثیتیں کیا ہیں دنیا والوں کی، کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. جس کے ساتھ خدا ہو اس کو کیا پرواہ ہوا کرتی ہے کہ دنیا کیا کہتی ہے اور کیا سوچتی ہے. چند دن کے قصے ہیں، کامیابی لازماً انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے مقدر ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں حوصلے دے، ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایسے کام کریں جس سے وہ راضی ہو. ہم مر رہے ہوں تو اس کی پیار کی نظریں ہمیں دیکھ رہی ہوں، ہم جی رہے ہوں تو اس کے پیار کی نظریں ہمیں دیکھ رہی ہوں. اب ایسا انتظام کریں، بہت سارے کام کرنے ہیں، کام کرنے والے آدمی بھی بہت چاہیے. ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ جو بھی خطاب کیا جائے جلد از جلد اچھی انگریزی میں اس کا ترجمہ ہو، اور پھر انگریز اس کو اپنے طور پر خود پڑھ کر اس کو ریکارڈ کرائیں، کیونکہ جو ان کا تلفظ ہے بہرحال وہ ہم لوگوں کا نہیں ہو سکتا. اس میں ایک خاص قوت بھی پیدا ہو سکتی ہے. اچھی آواز والا جو قوت بھی رکھتا ہو وہ اس کو بڑی عمدگی سے ریکارڈ کرائے، اور پھر جلد از جلد ساری دنیا کی جماعتوں میں یہ جو انگریزی دان جماعتیں ہیں ان کے لیے وہ کیسے بھجوا دی جائیں، اور جو اردو دان جماعتیں ہیں ان کے لیے بھی فوری انتظام ہو. اور اس کے لیے انتظار نہیں کرنا، ایک لمحہ بھی ہم ضائع نہیں کر سکتے. منٹ میں فوراً تیاری ہو اور فوری طور پر ایکسیکیوشن ہو اس کی. چنانچہ ایک اور خواب جب استخارہ کے لیے کہا گیا تھا ایک خاص اہم کام کے لیے، یہ اس سے ایک دن پہلے کی بات ہے. ایک دوست نے یہ خواب بھی مجھے سن رکھی بڑی عجیب، کہ میں نے دیکھا وہ دوست کیا یعنی ایک نوجوان ہے جو نارمل تو عام حالات میں اگر آپ اس کو جانیں تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کو اس قسم کی خواب آ سکتی ہے. اس نے کہا میں نے لکھا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھی ہے کہ حضرت مسلم موعود آتے ہیں اور آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اور کسی سے خطاب نہیں کرتے، سیدھا آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو تم جو فیصلہ کرو اس پر پوری طرح عمل کرواؤ، ہرگز کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے. خدا تمہارے ساتھ ہے، خدا تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. اس لیے جو فیصلہ کرنا ہے کرو، اس پر عمل کرواؤ اور پھر دیکھنا کامیابی تمہیں حاصل ہوگی. کم و بیش 100% الفاظ سے مجھے یاد نہ رہے ہوں، لیکن یہی قوت اور یہی مضمون تھا جو اس نے مجھے لکھ کے بھیجا. اس لیے ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے ضائع کرنے کا. جو فیصلہ ہونا ہے اس پر عمل کرنا ہے، اور عمل میں ہی برکت ہے، خالی فیصلوں میں تو کوئی برکت نہیں ہو سکتی. اور دعا کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے نظام جماعت کی طرف سے آپ کے جو جو حصے ہوں گے کام کے، عمومی کوشش کے علاوہ وہ آپ کو اطلاع ہوتی رہے گی. اور جہاں تک رابطہ ہے پریس والوں سے، ان کو حالات سے آگاہ کرنا، جو ہو رہا ہے واقعہ جس قسم کے مظالم ہو رہے ہیں اس سے دنیا کو آگاہ کرنا تاکہ ان کی توجہ منلطف ہو اس طرف اور ان کے دل نرم ہوں ہماری بات سننے کے لیے. یہ کام اپنے طور پر سارے شروع کر دیں، جہاں جہاں جس کا انفلوئنس ہے وہ اس کام کو شروع کر دیں. یہ دعا کر لیجیے.